السلام علیکم۔ وہ میں بات یہی کر رہا تھا کہ ان کے حصے میں یہی آیا ہے کہ ان کے سامنے جب ایمان عقیدے کی توحید کی دعوت اٹھی بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اپنے درسوں کے اندر اس کی مخالفت کا انداز اختیار کیا، تو ظاہری بات اگلے جو شاگرد انہوں نے تیار کیے وہ اس کی مخالفت میں اور بھی آگے بڑھیں گے۔ جیسا ڈاکٹر اسرار کی مثال ہے، اس کے سامنے جب بھی یہ دعوت آتی تھی کفر بالطاغوت کی تو یہ آگے سے ناراض ہوتے تھے کہ بر صغیر میں تو دین آیا ہی صوفیہ کے ذریعے ہے۔ جب 3 مہینے انہوں نے وہاں لگائے کیماڑی میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، بلکہ وہیں سے ڈاکٹر صاحب نے ان کو ایم اے اسلامیات کروایا، تو جب ڈاکٹر صاحب درس دیتے تھے اور ان صوفیوں کا رد کرتے تھے تو اس کو بہت ناگوار گزرتا تھا، اور پھر وہ 3 مہینے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکے، بوریا بستر اٹھایا ڈاکٹر اسرار نے، اور وہاں سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلینک سے پھر علیحدہ ہو گئے اور اپنا رسالہ لکھا، میثاق المیثاق یا اس طرح کوئی نام تھا، اور اس میں انہوں نے گویا جواب دیا ایمان خالص کس طبل اور کس دوم کا، کہ بر صغیر میں تو دین آیا ہی نہیں کے ذریعے، حالانکہ صوفیوں کے ذریعے بر صغیر میں دین اسلام نہیں، یہ صوفی ازم آیا ہے اور تصوف آیا ہے اور پیر پرستی اور قبر پرستی آئی ہے، وحدت الوجود آیا ہے، وحدت الشہود آیا ہے، یہ عقیدے مشرکانہ عقیدے لے کے آئے ہیں۔ اور وہاں سے بھی جو انڈیا سے وہ اپنے لحاظ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو اپنے بینڈ باجے ساتھ لائے ہیں اور گھوڑا ساتھ لائے ہیں کہ 10 محرم کو گھوڑا نکالا کریں گے، کیک کاٹنے والی چھری بھی لے کے آئے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا کریں گے، اور سارے شرک کے وہ طریقے ان کے قائم رکھیں گے۔ چادریں لے کے آئے ہیں کہ محی الدین چشتی کی مزار پر چادر اگر چڑھانے کا موقع نہ ملا تو وہاں بھی تو مزار ہے، علی اجمیری کی قبر پر چڑھائیں گے، بری امام چڑھائیں گے، عبداللہ شاہ غازی چڑھائیں گے، یہ مشرک ہی رہے گا جدھر جائے گا۔ اسی طریقے سے مودودی صاحب نے بھی اپنی زندگی میں ایمان عقیدے کی اس بات کی مخالفت کی اور جمہوریت کے شرک میں بھی چھلانگ لگا دی، تو ظاہری بات اب جماعت اسلامی والے مانتے ہیں ایمان عقیدے کی بات کو، توحید کی بات کو نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ اسی طرح بھی جو علی انجینئر آپ کے سامنے ہے کس طرح نفرت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ جو برزخی وہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی برزخی کہتا ہے اس قبر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، اچھا اس قبر کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، مردے کے ساتھ ہوتا ہے، بس مردہ صرف ان کا سنتا ہے، باقی کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف سنتا ہے ان کا مردہ۔ اور یہ مردوں کے سننے کا عقیدہ سماع موتا جسے کہتے ہیں شرک کی جڑ ہے، پہلی اینٹ یہ ہے۔ آج اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں یہ نہیں سنتے ہیں، وہ پکارنا بند کر دے گا، تو سارے اگلی نسلوں کو گویا یہی نصیحت کر کے چاہتے ہیں کہ بے مانو شرک پر ڈٹے رہنا، توحید کی بات کو نہ ماننا۔ اسی وجہ سے تو قیامت کا جو نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے وہاں جہنم کے اندر ان کے آپس میں لڑائی چھڑ جائے گی، لعنتیں بھیجیں گی ایک دوسرے کے اوپر کہ بے مانو یہ مقام یہاں تک ہمیں پہنچا دیا، ایمان عقیدے کی بات آئی بھی تھی اور تم نے نہیں مانا تھا، پھر وہ آگے سے کہیں گے ہمارا کوئی زور نہیں تھا حضرت صاحب، ہمیں لعن طعن نہ کرو، تم بھی تو کچھ ہم سے مختلف نہیں تھے، وہی کام تم نے کیا جو ہم نے کیا، لہذا چکھا مزے آپ۔ یہ کچھ ہونے والا ہے ان کے ساتھ۔